بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے وَالثَّابِتُ بِهِ كَالثَّابِتِ بِالْإِشَارَةِ إِلَّا عِنْدَ التَّعَارُضِ، یعنی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کتاب کی چوتھی تقسیم میں ہم ہیں اور کتاب کی چوتھی تقسیم کی تیسری قسم کا بیان جاری ہے۔ تیسری قسم یعنی دلالت النص، یعنی الثابت بدلالت النص، یعنی الاستدلال بدلالت النص۔ تیسری قسم شارٹ میں دلالت النص، تیسری قسم دلالت النص کی تعریف گزر چکی۔ ابھی جو عبارت ہمارے سامنے ہے اس عبارت کے ذریعے سے دلالت النص کی تعریف کرنے کے بعد دلالت النص کے حکم کو مصنف بیان کر رہے ہیں۔ تو دلالت النص کا کیا حکم ہے، لیکن حکم بیان کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر بہت تیزی سے دلالت النص کی تعریف آپ کے سامنے رکھوں۔ گفتگو تو گزر چکی ہے۔ دلالت النص جیسا کہ میں کہا، نص کی روح پہ عمل کا نام دلالت النص ہے۔ دلالت النص کس چیز کا نام ہے؟ منطوق کے حکم کو مسکوت ان میں، منطوق کے حکم کو مسکوت ان میں ثابت کرنا، علت میں اشتراک کی وجہ سے، اور علت ایسی ہو کہ ہر صاحب زبان محض زبان دانی سے اسے سمجھ جائے۔ علت کے سمجھنے کے لیے قیاس و اجتہاد کی ضرورت نہ ہو، یعنی غیر مجتہد بھی زبان دانی کی وجہ سے علت کو سمجھ سکے۔ یہ گفتگو تفصیل کے ساتھ گزر چکی۔ تو یہ ہے دلالت النص۔ مصنف کے لفظ میں الثابت بدلالت النص وہ معنی ہے، وہ حکم ہے جو نص کے معنی سے ازروئے لغت کے ثابت ہو۔ یہ ہے الثابت بدلالت النص کی تعریف۔ رہا حکم کہ دلالت النص الثابت بدلالت النص کا کیا حکم ہے، تو واضح رہے کہ دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم بھی مصنف کے بیان کے مطابق دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم بھی قطعی ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ اشارت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہوتا ہے، عبارت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہوتا ہے، ویسے ہی دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم بھی قطعی ہوا کرتا ہے۔ یعنی دلالت، شارٹ میں اب میں دلالت بول رہا ہوں، دلالت بھی قطع کا افادہ کرتی ہے۔ دلالت النص یہ بھی قطع کا افادہ کرتی ہے، یعنی حکم کو قطعی اور یقینی طور پر ثابت کرتی ہے، جس طریقے سے کہ اشارہ قطع کا افادہ کرتا ہے۔ چھوٹا کر کے دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم اشارت النص سے ثابت ہونے والے حکم کی طرح ہے قطعی ہونے میں، کہ جس طریقے سے کہ اشارت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہوتا ہے، ویسے ہی دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم بھی قطعی ہوتا ہے۔ البتہ یہ کہ اگر یہ صحیح ہے کہ دلالت بھی قطع حکم کا افادہ کرتی ہے، دلالت سے ثابت ہونے والا حکم بھی
قطعی ہوتا ہے، جیسے کہ اشارہ سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہوتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، مگر جس وقت کہ دلالت النص اور اشارت النص میں تعارض ہو، یعنی دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم اور اشارت النص سے ثابت ہونے والے حکم میں جس وقت تعارض ہو، تو تعارض کے وقت میں اشارت النص کو ترجیح ہوگی دلالت النص پر، کیونکہ وہ حکم جو اشارت النص سے ثابت ہے وہ نص کے معنی اور لفظ دونوں سے بلا واسطہ ثابت ہے، برخلاف اس حکم کے جو دلالت النص سے ثابت ہے۔ جیسا کہ تعریف آپ سن چکے کہ دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم وہ نص کے معنی سے ثابت ہوتا ہے، نص کے معنی سے ثابت ہوا کرتا ہے، اور وہ بھی نص کے مدلول کے معنی لازمی کے واسطے سے ثابت ہوتا ہے، مدلول نص کے معنی لازمی کے واسطے سے ثابت ہوتا، برخلاف اشارت النص کے کہ اشارت النص یہ نص کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے بلا واسطہ۔ اور جب ایسا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اشارہ کو ترجیح ہوگی، کیونکہ وہ بلا واسطہ ثابت ہے، اور یہ ثابت بدلالت النص یہ مدلول نص کے معنی لازمی کے واسطے سے ثابت ہے، تو ایسی صورت میں تو اشارہ کو ترجیح ہونی ہی چاہیے دلالہ پر۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اشارت النص یعنی الحکم الثابت باشارت النص کا حال یہ ہے، اس کا حال یہ ہے کہ یہ وہ حکم ہے جو نص کے لفظ سے ثابت ہے، اور دلالت النص یہ نص کے الحکم الثابت بدلالت النص یہ وہ حکم ہے، یہ وہ معنی ہے جو نص کے معنی سے ثابت ہے، اور کیسے معنی؟ مدلول معنی التزامی سے ثابت ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو نص کے لفظ سے ثابت اسے ترجیح ہونی چاہیے اس پر جو نص کے مدلول التزامی سے ثابت ہو۔ اس لیے اگر تعارض ہو جائے اشارت النص اور دلالت النص میں، یعنی اشارت النص سے ثابت ہونے والے حکم اور دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم میں اگر تعارض ہو جائے تو تعارض کے وقت میں اشارہ کو ترجیح ہوگی دلالت پر، یعنی اشارہ سے ثابت ہونے والے حکم کو ترجیح ہوگی دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم پر۔ آج کے درس میں اتنی سی بات ہے، اور یہی بات ایک مثال سے آپ کو سمجھائی جائے گی۔ بس اب نظر کیجیے عبارت میں، کہتے ہیں والثابت بہ کالثابت بالاشارہ، اور دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم وہ حکم جو دلالت النص سے ثابت ہے، اب اگر یوں الفاظ کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایک مثال آپ اس کی اپنے سامنے رکھتے ہوئے چلیے۔ دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم، جیسے کہ ما سبق میں آپ نے ضرب کی حرمت، والدین کو مارنے کی حرمت، یہ وہ حکم ہے جو دلالت النص سے ثابت ہے۔ ایسی چیز اپنے نظر کے سامنے رکھیے، جی یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو اب اس حکم جیسے کہ ضرب کی حرمت اس کو اپنے سامنے رکھیے، تو یہ الفاظ جو مثال سے خالی ہیں، یہ الفاظ آپ کو سمجھ میں آئیں گے جب مثال کو اپنے ذہن میں بسا کر کے آپ سنیں گے تو۔ والثابت بہ کالثابت بالاشارہ، اور وہ دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم اشارہ سے ثابت ہونے والے حکم کی طرح ہے، الا عند التعارض، مگر تعارض کے وقت،
کیا مطلب ہے تعارض کے وقت؟ کہتے ہیں شارح کہتے ہیں یعنی دلالت بھی یعنی دلالت النص یعنی الثابت بدلالت النص، دلالت بھی اشارہ کی طرح ہے، دلالت النص بھی اشارت النص کی طرح ہے، دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم بھی اشارت النص سے ثابت ہونے والے حکم کی طرح ہے۔ کس سلسلے میں؟ اس کے قطعی ہونے کے سلسلے میں، اس سلسلے میں سمجھ رہے ہیں، اس سلسلے میں کہ یہ بھی قطعی ہے، دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم بھی قطعی ہے، جیسے کہ اشارت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہے۔ لیکن الاشارہ اولا عند التعارض، لیکن اشارہ اولا ہے تعارض کے وقت، یعنی اشارت النص سے ثابت ہونے والے حکم کو ترجیح ہوگی دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم پر تعارض کے وقت۔ کیوں؟ میں بتا چکا، کیونکہ اشارہ سے ثابت ہونے والا حکم یہ لفظ سے ثابت ہے از روئے لغت کے، اشارہ سے ثابت، ماسبق میں تعریف گزر چکی کہ اشارہ سے وہ ثابت حکم، وہ حکم جو اشارہ سے ثابت ہے وہ نص کے لفظ سے از روئے لغت کے بغیر کسی واسطہ کے ثابت ہے، اور وہ حکم جو دلالت النص سے ثابت ہے، دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم، یہ حکم جو ثابت ہے تو نص کے مدلول کے معنی لازم کے واسطے سے، نص کے مدلول کے معنی لازم کے واسطے سے، اس وجہ سے کہ وہ جو بلا واسطہ ثابت ہے اسے ترجیح ہوگی اس پر جو بالواسطہ ثابت ہے، یعنی اشارت النص سے ثابت ہونے والے حکم کو ترجیح ہوگی دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم پر۔ ومثالہ قولہ تعالیٰ، اس کی مثال، کس کی مثال؟ اشارہ اور دلالت میں تعارض کی مثال اشارہ کی ترجیح کے ساتھ کہتے ہیں اس کی مثال، یعنی اس حکم کی مثال جو اشارت النص سے ثابت ہے، اور اس حکم کی مثال جو دلالت النص سے ثابت ہے۔ اشارت النص کو دلالت النص پر، یعنی اشارت النص سے ثابت ہونے والے حکم کو دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم پر ترجیح کے ساتھ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص کسی مومن کو، اور کوئی شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے، غلطی سے قتل کرے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، غلطی سے قتل کرے تو اس پر ایک مومن رقبہ کا آزاد کرنا ہے، یعنی اس پر ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے۔ غلطی سے قتل کرنے کی کئی صورت ہو سکتی ہے، مثلاً آج کے دور میں ایک شخص بندوق سے نشانہ سادھا، نشانہ لگایا، یہ سمجھ کر کہ جس پر نشانہ لگا رہا ہے وہ کوئی شکار ہے، اور اس نے گولی چلا دی، بندوق یا اس جیسی کوئی چیز چلا دی، اور وہ گولی جس پر اس نے چلائی اسی کو لگی، مگر اس نے یہ سمجھ کر گولی چلایا تھا کہ وہ کوئی شکار ہے، مگر شکار کے بجائے فی الواقع وہ کوئی انسان تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پر گولی اس نے چلائی، اور اس گولی کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا، تو یہ قتل خطا ہے، غلطی سے قتل ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے، اس پر یعنی غلطی سے
قتل کرنے والے پر کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے، اس غلطی سے قتل کرنے والے شخص پر کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اس پر کفارہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام آپ نے سنا۔ عبارت النص کی تعریف آپ پڑھ چکے، عبارت النص کی تعریف آپ پڑھ چکے۔ عبارت النص یہ اللہ رب العزت کا یہ کلام اس بات کے لیے لایا گیا ہے کہ غلطی سے قتل کرنے والے پر کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ ایک مومن غلام کا اس پر آزاد کرنا واجب ہے۔ تو یہ کلام اس بات کے لیے لایا گیا ہے کہ غلطی سے قتل کرنے والے پر کفارہ واجب ہے، تو غلطی سے قتل کرنے والے پر کفارہ واجب ہے، یہ اس کلام کا مدلول بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ تو یہ کلام اللہ رب العزت کا یہ قول اس معنی میں عبارت النص ہے، اس معنی میں عبارت النص ہے۔ اب یہ بات تو ہوئی کہ اس معنی میں عبارت النص ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں عبارت النص، اللہ رب العزت کا قول من قتل مومنا خطأ فتحریر رقبۃ مومنہ فإنہ لما اوجب الکفارہ علی الخاطی۔ جب اللہ رب العزت کا یہ قول خاطی پر، غلطی سے قتل کرنے والے پر کفارہ کو واجب کر رہا ہے، اللہ رب العزت کا یہ کلام غلطی سے قتل کرنے والے پر کفارہ کو واجب کیا عبارت النص سے۔ کس سے؟ عبارت النص سے۔ تو آپ نے سنا کہ عبارت النص سے اللہ رب العزت کا یہ قول، اللہ رب العزت کا یہ قول اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ غلطی سے قتل کرنے والے پر کفارہ واجب ہے۔ اب ذرا رک کر کے ہم دیکھیں گے تو عبارت النص سے اس کلام کے ومن قتل مومنا الآیہ، اس کلام سے عبارت النص کے طور پر تو یہ ثابت ہے کہ خاطی پر، اب خاطی کا پورا مفہوم آپ وہی سمجھیے گا جو بیان کر چکا ہوں، خاطی پر کفارہ واجب ہے، غلطی سے قتل کرنے والے پر کفارہ واجب ہے، اور یہ وہ حکم ہے جو عبارت النص سے ثابت ہے۔ اب اشارت النص سے بھی یہاں پر کچھ ثابت ہے، دلالت النص سے بھی یہاں پر کچھ ثابت ہے۔ دلالت النص سے کیا ثابت ہے؟ اب خاطی پر کفارہ کا وجوب، یہ تو عبارت النص سے ثابت ہے۔ کیوں؟ ہر کوئی جو زبان جانتا ہے، زبان جاننے کی وجہ سے ہی سمجھ جائے گا قتل کی وجہ سے۔ خاطی پر کفارہ واجب ہے، خاطی کی تفصیل وہی ہے، خاطی پر کفارہ واجب ہے قتل کی وجہ سے، خواہ یہ قتل خطا ہی کی وجہ سے کیوں نہیں ہے، قتل کی وجہ سے۔ تو یہ بات اس کلام سے ہر زبادہ کے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب وہ شخص جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کیا، جان بوجھ کے قتل کیا، تو اس کلام سے دلالت النص کے طور پر یہ بات بھی ثابت ہوتی کہ اس پر بھی کفارہ واجب ہے، اس پر بھی جان بوجھ کر کسی مومن کے قتل کرنے والے پر بھی کفارہ واجب ہے۔ یہ بات اس کلام سے ومن قتل مومنا خطأ الآیہ، اس کلام سے دلالت النص کے طور پر ثابت ہے۔ دلالت النص کے طور پر اس طور پر کہ یہاں خاطی کا حکم بیان کیا گیا، عامد کے حکم سے سکوت ہے، عامد کے حکم سے سکوت اختیار کیا گیا ہے، اور حال یہ ہے
کہ عامد جس کے حکم سے سکوت اختیار کیا گیا ہے تو اس عامد کے لیے وہی حکم ثابت ہونا چاہیے، وہی حکم جو خاطی کے لیے ثابت ہے، وہی حکم جو خاطی کے لیے ثابت ہے۔ کیونکہ قتل دونوں جگہ خاطی پر جو کفارہ واجب ہے قتل کی وجہ سے، اور وہ قتل یہاں پر بھی موجود ہے، بلکہ یہاں تو قتل کی نوعیت ماسبق سے بڑھی ہوئی ہے، قتل ماسبق سے اعلیٰ درجے کا ہے، تو بدرجہ اولا عامد پر کفارہ واجب ہونا چاہیے۔ گفتگو ذرا لمبی ہوئی، میں شارٹ میں اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے اس قول سے عبارت النص کے طور پر تو یہ ثابت ہے کہ خاطی پر کفارہ واجب ہے، مگر دلالت النص سے، اسی کلام سے دلالت النص کے طور پر یہ بات ثابت ہے کہ عامد پر بھی، یعنی وہ شخص جس نے جان بوجھ کر کے کسی مومن کو قتل کیا، اس پر بھی کفارہ واجب ہے۔ یہ دلالت النص سے یہ حکم ثابت ہے۔ تو آپ نے دیکھا عبارت النص سے جو ثابت ہے اسے سنا، دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، اس نص سے دلالت کے طور پر جو حکم ثابت ہوتا وہ یہ کہ عامد پر بھی کفارہ واجب ہے، دلالت النص سے یہ حکم ثابت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اس بات کے قائل ہوئے کہ اگر کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس پر بھی کفارہ ہے، اس پر بھی تحریر رقبۃ مومنہ ہے۔ اس بات کے قائل امام شافعی جو ہیں وہ یہ کہ اس نص سے دلالت النص کے طور پر یہ حکم ثابت ہے، کیونکہ خاطی پر کفارہ کے وجوب کی علت قتل ہے، اور وہ یہاں بدرجہ اولا وہ اعلیٰ موجود ہے، کیونکہ خاطی تو چھوٹا مجرم ہے اور عامد تو بڑا مجرم ہے، تو جب چھوٹے مجرم پر وہ حکم واجب ہے، کفارہ واجب ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے جو بڑا مجرم ہے اس پر تو بدرجہ اولا کفارہ واجب ہوگا۔ تو یہ حکم دلالت النص سے ثابت ہے، اور اس دلالت النص سے جو حکم ثابت ہے وہ امام شافعی کا مذہب بھی ہے، یعنی امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ عامد پر کفارہ واجب ہے۔ اس کے برخلاف ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ عامد پر کفارہ واجب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یقیناً اس نص سے جس کی آپ نے ابھی تلاوت کی، من قتل مومنا خطأ فتحریر رقبۃ مومنہ، اس نص سے دلالت النص کے طور پر یہ حکم ثابت ہے دلالت النص کے طور پر کہ عامد پر کفارہ واجب ہے۔ یہ دلالت النص سے یہ بات ثابت ہے، یہ حکم دلالت النص سے ثابت ہے، مگر اس حکم کے خلاف، اس حکم کے معارض ایک اور حکم اشارت النص سے ثابت ہے، تو اس حکم کے معارض ایک حکم اشارت النص، تو یہاں معارضہ ہے، دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم اور اشارت النص سے ثابت ہونے والے حکم کے درمیان معارضہ ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ اگر تعارض ہو جائے تو اشارت النص کو دلالت النص پہ ترجیح ہوگی، اشارت النص کو دلالت النص پہ ترجیح ہوگی۔ اس وجہ سے عامد پر ہم قائل ہیں عامد پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ عامد کا مطلب وہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں، اس بات کے قائل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے نص سے اشارہ کے طور پر یہی ثابت ہے۔ اب دوسرے نص سے اشارتاً یہ حکم ثابت ہے، اسے ہم کو دیکھنا ہے۔
कहते फ़इन्नहु लम्मा औजबल कफ़ारा अलल खातिब इबारत अन्नास, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कौल जब कफ़ारा को खाती पर साबित किया इबारतुन्नस से, वह अदना हाला, हालांकि खाती आमिद को देखते हुए कम दर्जे का मुजरिम है, फल औला अन तजिब अलल आमिद, तो बदर्जे औला आमिद पर कफ़ारा वाजिब होना चाहिए, वह आला हाला, और आमिद यानी जानबूझकर कत्ल करने वाला तो गलती से कत्ल करने वाले से बड़ा मुजरिम है। वो बिहाज़ा तमस्सक शाफ़ी, इसी से इमाम शाफ़ी ने इस्तिदलाल किया है। आमिद पर कफ़ारा के वजूब में पूरी गुफ्तगू मैं कर चुका। वनहनु नक़ूल, और हम कहते हैं, क्या हमें कहना है? यकीनन दलालतुन्नस से वो साबित है जिस बात के आप कायल हो कि ये नस वमन कतल मोमिनन ख़तअन फ़तहरीरु रक़बतिन मोमिना, इस नस से इबारतुन्नस के तौर पर एक बात साबित है और दलालतुन्नस के तौर पर एक बात साबित है। दलालतुन्नस के तौर पर जो बात साबित है वो ये कि आमिद पर भी कफ़ारा वाजिब है। हम इसे तस्लीम करते हैं कि दलालतुन्नस से ये हुक्म साबित है कि आमिद पर भी कफ़ारा वाजिब है, मगर उसके बावजूद हम इस बात के कायल नहीं हैं कि आमिद पर कफ़ारा वाजिब है। उसकी वजह ये है कि दलालतुन्नस से जो हुक्म साबित है, जो हुक्म इसके मुआरिस अल्लाह ताला का एक कौल है, इसके मुआरिस अल्लाह ताला का एक कौल है, जिस कौल से इशारतुन्नस के तौर पर एक हुक्म साबित होता, वो हुक्म इस हुक्म के मुआरिज़ है। यानी दलालतुन्नस से जो हुक्म साबित है उसकी मुआरिज़ एक दूसरा हुक्म है जो इशारतुन्नस के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक दूसरे कौल, एक दूसरे कलाम से साबित है। तो दूसरे कलाम से साबित होने वाला हुक्म और यहाँ दलालतुन्नस से साबित होने वाला हुक्म, दूसरे कलाम से जो हुक्म साबित है वो इशारतुन्नस के तौर पर साबित है। इन दोनों के दरमियान तारुज़ है, और तारुज़ के वक्त तरजीह किसे होगी? इशारा को होगी। तारुज़ कैसे है? यानी दूसरे कलाम से इशारा के तौर पे जो हुक्म साबित है वो इस हुक्म के, दलालतुन्नस से साबित होने वाले हुक्म के मुआरिज़ है, उसकी तरफ नज़र कीजिए। कहते हैं, हमारा कहना ऐसा है कि दलालतुन्नस से जो हुक्म यहाँ साबित है इसके मुआरिज़ अल्लाह ताला का ये कौल है, वमन यक़्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी जज़ा जहन्नम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कौल से इबारतुन्नस के तौर पर तो यही साबित है कि आमिद की जज़ा जहन्नम है। आमिद की जज़ा जहन्नम है। ये आमिद की जज़ा, आमिद की तफसील वही है, आमिद की जज़ा जहन्नम है। ये इस कलाम का मदलूल भी है और मकसूद भी है। तो ये तो इबारतुन्नस से साबित है, मगर इबारतुन्नस से साबित है, वहीं इशारतुन्नस, इस नस के इशारे से भी एक हुक्म साबित है कि यहाँ पर है फ़जज़ाउहु जहन्नम, जो किसी मोमिन को जानबूझ करके कत्ल करे। तो इस कलाम में, इस नस में ये कलाम भी है फ़जज़ाउहु जहन्नम, उसकी जज़ा जहन्नम है, उसकी जज़ा जहन्नम है। तो जज़ाउहु जहन्नम, ये जज़ा यजज़ी जज़ा कफ़ा के मानी में, तो जज़ा का लफ्ज़ इस बात पर दाल है, जज़ा का लफ्ज़ इस बात पर दाल है कि जहन्नम
اس کی جزائے کافی ہے، جہنم اس کی تام جزا ہے، پوری جزا ہے۔ تو جزا کا لفظ اس بات کے اوپر دال ہے کہ اس کی جزائے تام کیا ہے؟ صرف جہنم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ اشارۃ النص کے طور پر ثابت ہے، یہ اس طور پر کہ جزا کفا کے معنی میں تو جزاؤہ یعنی کافی، اس کے لیے جہنم کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو اشارۃ النص سے یہاں پر یہ حکم ثابت ہو رہا ہے کہ اس کی جزا بس جہنم ہے اور کچھ نہیں ہے، جہنم اس کی جزائے تام ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ جزا یہاں سزا کی جگہ میں مطلق ہے، اور جزا جب سزا کی جگہ میں مطلق ہوتی تو اس جزا سے مراد جزائے کامل ہوتی ہے، یعنی جزائے کامل یعنی اس کی کامل جزا وہ جہنم ہی ہے۔ تو اشارۃ النص سے یہاں پر یہ حکم اشارۃ النص کے طور پر یہ حکم ثابت ہو رہا ہے کہ اس کی جزا صرف جہنم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس پر یعنی عامد پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کفارہ واجب ہو تو اس کی جزا صرف جہنم نہیں ہوگی، اس کی جزا صرف جہنم نہیں ہوگی بلکہ جہنم اور کفارہ دونوں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں ہوگی۔ تو اشارۃ النص سے یہ حکم ثابت ہے کہ اس کی جزا صرف جہنم ہے، صرف جہنم ہے اس کی جزا۔ اور تو یہ حکم اشارۃ النص سے ثابت ہے، یہ حکم اشارۃ النص سے ثابت ہے، اور وہ جو دلالت النص سے ثابت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان دونوں میں تعارض ہوا، اور تعارض کے وقت اشارہ کو ترجیح ہوگی۔ اس لیے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر، جان بوجھ کر کسی مومن کے قتل کرنے والے پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ نظر کیجیے، وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُ يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حکم کے معارض اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ قول اشارۃ النص سے دال ہے، اللہ رب العزت کا یہ قول اشارۃ النص سے دال ہے اس بات پر کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اس لیے اشارۃ النص کے طور پر اس پر کیسے دال ہے؟ اس لیے کہ جزا یہ کافی کا نام ہے، جزا کافی کا نام ہے، یعنی جہنم ہی اس کے لیے کافی ہے۔ نیز مراد یہاں پر جزا سے پوری جزا ہے، بعض جزا نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہنم کے علاوہ اس کی کوئی جزا نہیں ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ تو اشارۃ النص سے، اس نص سے اشارہ کے طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہنم کے سوا اس کی کوئی جزا نہیں ہے، اور پچھلے نص سے دلالت کے طور پر یہ ثابت ہے کہ اس پر کفارہ ہے۔ دونوں میں تعارض ہوا، اور ظاہر سی بات ہے تعارض کے وقت اشارہ کو ترجیح ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ عامد پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ لو کان کذالک لما وجب علیہ الدیۃ والقصاص۔ مصنف اس عبارت سے ہمارے موقف پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کی طرف اپنی اس عبارت سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور لِأَنَّا نقول سے ہم پر وارد ہونے والے، اس مقام میں ہم پر وارد ہونے والے اعتراض کے جواب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے، لو کان کذالک، اگر ایسا ہوتا، معترض کہتے ہیں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ قاتل
عامد کے لیے، جان بوجھ کر قتل کرنے والوں کے لیے جہنم جزائے کافی اور تام ہے، اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ معترض کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر ایسا ہوتا کہ جہنم ہی جزائے کافی اور جزائے کامل ہوتی تو دنیا میں قاتل عامد پر دیت واجب نہیں ہوتی، اسی طریقے سے قصاص واجب نہیں ہوتا۔ تو جیسا آپ بول رہے ہیں اگر ویسا ہوتا تو قاتل عامد پر آپ کیسا بول رہے ہیں کہ جہنم جزائے کافی ہے، جزائے کامل ہے، جزائے کامل ہے، اس لیے قاتل عامد پر کفارہ واجب نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں قاتل عامد پر قصاص اور دیت لازم نہیں ہوتے، واجب نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو قصاص و دیت لازم و واجب نہ ہوتے، اور لازم باطل ہے، قصاص و دیت کا واجب نہ ہونا باطل ہے، تو ملزوم بھی باطل ہے، ملزوم بھی باطل ہے، یعنی جہنم قاتل عامد کی جزائے کامل، جزائے کافی ہے، یہ بھی باطل ہے، ایسا معترض کہہ رہے ہیں۔ تو آگے بڑھ کے معترض کہیں گے آیت میں جو فَجَزَاؤُهُ جہنم ہے وہاں جزا سے مراد جزائے آخرت ہے، جزائے دنیا نہیں، کیونکہ جزائے آخرت میں جہنم اس کی جزائے کامل ہے، وہ مراد ہے۔ معترض ایسا کہتا ہے، پھر سے سنیے، لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، اگر ایسا ہوتا، کیسا ہوتا کہ جہنم قاتل عامد کے لیے جزائے کافی، جزائے کامل جزا ہو تو دنیا میں قاتل عامد پر دیت اور قصاص واجب نہ ہوتے، واللازم باطل، اور لازم باطل ہے، دنیا میں قاتل عامد پر دیت اور قصاص کا واجب نہ ہونا باطل ہے، کیونکہ قاتل کو دنیا میں قتل کیا جائے گا، اور البتہ یہ کہ قاتل اگر والد ہے اور والد نے اپنے بچے کو عمدن، اپنے بیٹے کو عمدن قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں والد کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کے مال میں دیت واجب ہوگی، اور لازم باطل ہے، فالملزوم مثلہ، تو ملزوم بھی باطل ہے کہ جہنم دنیا میں جزائے کافی ہے، جزائے کامل ہے، یہ بھی باطل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مراد اللہ تعالیٰ کے قول فَجَزَاؤُهُ جہنم سے مراد کیا ہے؟ جزائے آخرت۔ وہاں مراد کیا ہے؟ آخرت میں جہنم اس کی جزائے کافی ہے، جزائے کامل ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ آخرت کی پوری جزا قاتل عامد کے لیے جہنم ہے، لہٰذا دنیا میں اگر جزائے دنیا کے طور پر اس پر کفارہ واجب ہو تو یہ معارض نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قول فَجَزَاؤُهُ جہنم کے، ایسا معترض کہتے ہیں۔ یہ ہے معترض کا اعتراض۔ اس اعتراض کے جواب میں مصنف کہتے ہیں لِأَنَّا نَقُولُ، لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے اس لیے کہ ہم جواب میں کہیں گے، ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہاں جزا سے مراد تو کامل
اور کافی جزا ہے، لیکن آیت میں جزا کا ذکر کیا گیا ہے وہ فعل قتل کی جزا ہے، یعنی فعل قتل عمد کی کل جزا دوزخ ہے اور فعل قتل خطا کی کل جزا کفارہ ہے۔ رہی دیت اور قصاص تو وہ فعل کی جزا نہیں ہے بلکہ محل یعنی مقتول کی جزا ہے، کیونکہ یہ اولیاء مقتول کا حق ہے، اور جب ایسا ہے تو ان دونوں کا ثبوت دوزخ کے کامل اور کافی جزا ہونے میں مضر نہ ہوگا۔ لِأَنَّا نقول ذَلِكَ جزاء المحل، اس لیے کہ ہم جواب میں کہیں گے کہ قصاص یہ محل یعنی مقتول کی جزا ہے، لیکن فعل کی جزا کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو خطا میں کفارہ ہے اور عمد میں جہنم ہے، وَلَوْ سُلِّمَ ذَلِكَ۔ اور اگر آپ کی یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قصاص ایک دوسرے نص سے ثابت ہے، اور وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ الآیہ دوسرے نص سے ثابت ہے، اس وجہ سے ہم قصاص کے قائل ہیں۔